ان کے مسائل کو پورا کرنا، ان کی مشکلات میں کمی لانا اور جو ان کی توقعات ہوتی ہیں اس کو پورا اترنا جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نعیم شیخ صاحب چیئرمین بن گئے ہیں، زرین صاحب وائس چیئرمین ہیں، ہماری یوسیز کے منتخب نمائندے ہیں، سٹی کونسل میں سب سے زیادہ اگر لوگوں کو سہولت ہم دے سکیں گے وہ کام آپ نے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو سوچنے کی پریشانی انوائٹ کیا تھا، مگر میں نے میٹنگ کو چھوڑ کر، کیونکہ میں نے نعیم بھائی کو یہی عرض کیا کہ نعیم بھائی مجھے جانا ہے، تو نعیم بھائی نے کہا آپ 2 لفظ بول کے جائیں۔ پارٹی کے چیئرمین اور ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ ماضی میں جن جماعتوں پر آپ نے اعتماد کیا تھا، ان کو ووٹ دیے تھے، ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا انتخاب آپ کے لیے بہترین ہے۔ چیئرمین بننے کے بعد آدمی میں بھوکا ہو جاتی ہے، مگر جو سادہ پن میں نے ان کے اندر دیکھا وہ ماضی میں ہم نے اپنے منتخب نمائندوں میں نہیں دیکھا۔ جو یہ کمپلینٹ سیل بنایا ہے اس کو میں خود مانیٹر کروں گا، 24 گھنٹے لوگوں کی شکایت سنی جائے گی۔ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ہوا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کورنگی ٹاؤن جیتا ہے، جہاں یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے، چیلنج بھی ہے، اس لیے کہ جب ووٹ دے کر کسی کو منتخب کرتے ہیں تو صرف وہ کرسی پر بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا، جن لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے ان کی خواہشات پر، ان کے مسائل کو پورا کرنا، ان کی مشکلات میں کمی لانا اور جو ان کی توقعات ہوتی ہیں اس کو پورا اترنا جو ہے وہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نعیم شیخ صاحب چیئرمین بن گئے ہیں، زرین صاحب وائس چیئرمین ہیں، ہماری یوسیز کے منتخب نمائندے ہیں، سٹی کونسل میں منتخب ہمارے ممبرز ہیں۔ یہ سب جو کورنگی سے منتخب ہو کر آئے ہیں، ان کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ کورنگی کے لوگوں کی خدمت کریں، ان کے مسائل کو حل کریں اور ان لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ ماضی میں جن جماعتوں پر آپ نے اعتماد کیا تھا، ان کو ووٹ دیے تھے، ان کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کا انتخاب آپ کے لیے بہترین انتخاب ہے اور آپ کا جو فیصلہ تھا پیپلز پارٹی کو جتانے کا وہ فیصلہ درست تھا۔ السلام علیکم جیے بھٹو، آج الحمدللہ کورنگی کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ووٹ دیا تھا اس ووٹ کا ثمر ملنا شروع ہو گیا ہے کورنگی کی عوام کو۔ ہم نے 1 نہیں 2 نہیں، ہم نے 7-8 منصوبے شروع کیے۔ ٹرانزیکشن پیریڈ کے ہونے کے باوجود ہم نے کورنگی کی ترقی کا سفر نہیں چھوڑا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے یوسی چیئرمین، وائس چیئرمین اور ٹی ایم سی کا عملہ جنہوں نے رات دن میرے ساتھ علائشوں کا مسئلہ ہو کام کیا، کھڑے رہے۔ سعید بھائی، محرم الحرام میں ریکارڈ ہے جو ہم نے یہاں پر لائٹیں لگائی ہیں، اس سے پہلے جو یہاں کے اہل تشیع علماء کرام ہیں انہوں نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے، اس سے پہلے ہمیں لائٹ کے لیے در بدر ٹھوکریں کھانا پڑتی تھی، روڈ صفائی کے لیے ہمیں جانا پڑتا تھا، ہمارا کام نہیں ہوتا تھا۔ اس بار جیالہ چیئرمین، جیالہ یوسی چیئرمین کی موجودگی میں ہم نے تمام امام بارگاہیں اور جلوس کی جو گزرگاہیں تھیں ہم نے وہاں ساری روشن کی ہے، صفائی ستھرائی کا بہترین انتظام کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کورنگی ایک ماڈل ٹاؤن بنے گا، کورنگی کی ہر یوسی ایک ماڈل یوسی ہوگی۔ سعید بھائی، میں یہاں پر آج ہم نے جہاں موجود ہے یہ ہمارا ٹاؤن آفس ہے، اس میں ڈی سی آفس بھی موجود ہے۔ ہم نے یہاں سٹیزن کمپلینٹ انفارمیشن سسٹم کا نظام یا دفتر کا افتتاح کیا ہے جو بیک وقت 24 گھنٹے ہمارا یہاں کام کرے گی، 8 گھنٹوں کی شفٹ 3 شفٹوں پر مشتمل ہوگی۔ سعید بھائی، میں جب اس کمپلینٹ سینٹر کی بات کر رہا تھا میں جاوید شیخ بھائی، جانی میمن اور اپنے یوسی چیئرمین سے جب مشورہ کر رہا تھا
تو میں تھوڑا تھا گھبرا رہا تھا. میں یہاں پر اس شخص کا بھی نام لینا ضرور چاہوں گا. مجھے فاروق بھائی نے بڑی حوصلہ دیا, انہوں نے بڑی مجھے ہمت دی. مجھے انہوں نے کہا نہیں, سب سے زیادہ اگر لوگوں کو سہولت ہم دے سکیں گے وہ کام آپ نے کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو سوچنے کی, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور میں علماء کرام جو میرے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں, خاص طور پہ کاٹی کے چیئرمین اور ان کی پوری ٹیم ہمارے ساتھ کھڑی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورنگی کے جو لوگ ہیں وہ مستحق ہے اس کام کے. ان کے ترقیاتی کام ہونے چاہیے, ان کے تعمیری کام ہونے چاہیے. ہم انشاءاللہ ایجوکیشن پہ بھی کام کر رہے ہیں, ہم صحت کے محکمے بھی کام کر رہے ہیں. ہم جو یہ کمپلین سیل بنایا ہے اس کو میں خود مانیٹر کروں گا. انشاءاللہ 24 گھنٹے لوگوں کی شکایت سنی جائے گی. اب انشاءاللہ کورنگی سفر نہیں کرے گا. کورنگی میں چیئرمین بلاول بھٹو کا ایک ادنا جیالہ جہاں چیئرمین بن کے آ چکا ہے. کورنگی کی عوام کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ مطمئن رہے, انشاءاللہ آپ کی دہلیز پہ بلدیاتی مسائل اب حل ہوں گے. بہت شکریہ. جناب نعیم شیخ صاحب, جناب صدر اور تمام ٹاؤن اور ہمارے جو ماشاءاللہ ڈائریکٹر پارکس ہیں, از ڈوئنگ ویری گڈ جاب. اور تمام لوگوں کا میں بڑا مشہور ہوں. سب سے ظاہر ہے روزانہ کی بنیادوں پہ نہیں تو ہر دوسرے سے تیسرے دن ملاقات ہوتی ہے. سب سے اہم چیز جو میں نے نعیم صاحب کی پہلی میٹنگ ہوئی جب نعیم صاحب کے اندر آئے, نعیم صاحب میں جو سادہ پن میں نے دیکھا, چیئرمین بننے کے بعد آدمی میں بھوپا ہو جاتی ہے, مگر جو سادہ پن میں نے ان کے اندر دیکھا وہ ماضی میں ہم نے اپنے منتخب نمائندوں میں نہیں دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں جو سادگی اپنائی ہے وہ سادگی ہی ہمیں آگے لے کے جائے گی. کیونکہ دیکھیں پروٹوکول سسٹم اور یہ عوام سے دوری, یہی مسائل کا سب سے بڑا ایک جواز ہے. اور جب ہم عوام کے لیے, جیسے انہوں نے کہا میں نے پورٹل کا افتتاح کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ آج پورٹل کا افتتاح ہو جائے گا. اچھا, ہم نے بھی یہ ممبرس کے لیے کیا, ہم نے ممبرس کے لیے پورٹل بنایا کہ وہ اپنے مسائل ہمیں بتائیں اور ہم ان کے مسائل کو فوری حل کریں. کیونکہ دیکھیں اگر ہم سیٹوں پہ ذمہ داروں کی حیثیت سے آ کے بیٹھتے ہیں اور کوئی شخص ہم پہ اعتماد کر کے وہ سیٹ ہمیں دیتا ہے اور کوئی ووٹ ہمیں دیتا ہے تو ہم سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے. تو کورنگی اٹ سیلف ایک, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے تو 40 کروڑ روپے یومیہ ٹیکس دیا جاتا ہے. مگر کورنگی کی بدحالی کا حال یہ ہے کہ جیسے بلوچستان کی بدحالی کا حال ہے کہ گیس بلوچستان سے نکلتی ہے مگر خود بدقسمتی سے بلوچستان میں گیس نہیں ہے. تو بالکل کورنگی انڈسٹریل ایریا اور اس کے علاقے کے ساتھ جو کنیکٹڈ علاقہ ہے جو کہ کورنگی کی اسی انڈسٹریز میں جاب کرتے ہیں, تو میں تو ان کو اپنے سے الگ کبھی سمجھتا ہی نہیں, وہ ہمارا حصہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی گورنمنٹ کے ذریعے, اور سندھ گورنمنٹ تو ماشاءاللہ بہت کوآپریٹ کرتی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو کانسیپٹس ہیں, جو ان کا ویژن ہے, میں سمجھتا ہوں جس کے ذریعے وہ جو بسیز کے پروجیکٹس آئیں, جو اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے جیسے آ کے پہلے دن ہی یہ بات کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سب مل کر کراچی کو بنائیں. تو یہ سوچ جو ہے اس سے پہلے نہیں پائی جاتی تھی. یہ سوچ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اعلیٰ اور اخلاقی قسم کی سوچ ہے, اور پبلک کے بہترین نمائندوں کو آگے لانے پر میں اعلیٰ قیادت کو بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنے اچھے لوگ دیے جو پاکستان کی, کراچی کی, سندھ کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ میں اکنالج کروں گا اپنے گرو کو, دانش خان صاحب کو, اپنے سینئر وائس پریزیڈنٹ نکت اوان صاحبہ کو, جنہوں نے بہت ارجنٹلی میرے انوائٹ پہ یہاں تشریف لیا ہے. کیونکہ ہمیں نعیم شیخ صاحب نے بہت ارجنٹ انوائٹ کیا تھا, مگر میں نے میٹنگ کو چھوڑ کر, کیونکہ میں نے نعیم بھائی کو یہی عرض کیا کہ نعیم بھائی مجھے جانا ہے, تو نعیم بھائی نے کہا آپ 2 لفظ بول کے